کہا ہے نا غالب نے کہ اصل شہود و شاہد و مشہود ایک ہے، حیران ہو پھر مشاہدہ ہے کسی ساتھ میں۔ ایک روحانی شخصیت رکھنے والا عالم وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ کائنات کے ماوراء کی حقیقت کو سمجھے۔ تو اس سے جو منہج وجود میں آتا ہے وہ منہج ہے جس میں اصل کیا چیز ہے؟ مشاہدہ حقیقت۔ ابن عربی کو دیکھیں آپ، وہ جب فتوحات میں مذہبی چیزوں پر گفتگو کر رہے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ غرابت محسوس نہیں ہوتی، لیکن جیسے ہی وہ خصوص میں جاتے ہیں تو ایک دوسری دنیا وجود میں آ جاتی ہے۔ وہ دنیا فتوحات میں بھی ہے لیکن وہاں وہ دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہوتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ صوفی روایت اور فقہی روایت ان دونوں میں کچھ بہت زیادہ منافات نہیں ہوتی۔ چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خود ہمارے ہم بر صغیر میں علم کی بہت سی روایتیں ہیں جو اسی طریقے سے اپنے آپ کو پیش کرتی ہیں۔ اصل اصول کیا ہے وہ اگر آپ دیکھیں، صوفیہ کے ہاں مشاہدہ، صوفیہ علماء کی بات میں کر رہا ہوں، اسی طریقے سے سلفی تعبیر میں اونچی روایت کو حاصل ہے اور اسی طریقے سے فقہی تعبیر پہ وہ اجماع کو حاصل ہے۔ ہم نے دیکھا کہ صوفیانہ تعبیر ہے، اس میں مختلف سلسلے بھی ہے، نقشبندی ہے، سہروردی ہے، چشتی ہے، اسی طرح سے قادریہ سلسلہ ہے۔ ہر کوئی مختلف زاویے سے اسی جو اصل ہے مشاہدے کی اس کو حاصل کرنے کے لیے گامزن ہے۔ سلفی روایت میں بھی اس طرح ہمیں روے ملتی ہیں مختلف اپروچز کی۔ فقہی روایت کے اندر یہ جو بڑے ہمیں لگتا ہے اختلاف ہے، حنفی ہے، شافعی ہے، مالکی ہے، حنبلی ہے، پھر خود اس عہد کے اندر اور بعد میں بھی اصحاب ترجیح اور رائے کے پورا کا پورا نقطہ نظر بنا۔ پوچھنا میں آپ سے چاہتا ہوں کہ منہاج اگر یہاں پر اجماع ہے تو یہ الگ الگ جو شناختیں ہیں اور آپس میں فقہی اختلافات اتنے بڑے پیمانے پہ ہمیں نظر آتے ہیں، اس کی پھر کیا وجہ ہے اگر نقطہ سب کا وہ اجماع ہی ہے؟